ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے۔ تورات کا ایک نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون لے کر آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول سے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تورات کا نسخہ ہے، اور خود اس کو پڑھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے، تورات کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کو پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑ گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو گیا، لال ہو گیا ہے، سرخ ہو گیا ہے غصے کی وجہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دیکھتے نہیں اللہ کے رسول کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول کے چہرے انور پر ناراضگی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھا اللہ کے رسول ناراض ہو گئے ہیں، فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ناراضگی اور غصے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور فرمایا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو چکے ہیں، اسلام کے دین ہونے پر ہم راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ہم راضی ہو چکے ہیں۔ یعنی ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں تورات کو نہیں پڑھوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے سامنے آ جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جو 5 اولو العزم پیغمبر ہے، ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اولو العزم 5 پیغمبر ہیں وہ کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 پیغمبر کون سے ہیں؟ یہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ان 5 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے آ جائیں اور تم موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، مجھے چھوڑ دو، میری اتباع چھوڑ دو، میری پیروی چھوڑ دو، موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنا شروع کر دو، ان کی پیروی شروع کر دو، فرمایا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام آ گئے، اب پہلے جتنی بھی ادیان تھے، پہلے جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں، چاہے وہ دین موسوی ہے، دین عیسوی ہے، جتنے بھی دین تھے وہ سب کے سب منسوخ ہو گئے، ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، ساری کتابیں منسوخ ہو گئی۔ جب قرآن آ چکا، ہدایت آ چکی ہے، اب اس کے آنے کے بعد اب تورات کے مطالعہ کرنے کی، اس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے، ان کے لیے کوئی چارہ کار نہ ہوتا میری پیروی کے علاوہ۔ آپ اندازہ لگائے موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، وہ کس کی پیروی کرتے، کس کی اتباع کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب اللہ کے ایک پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر ہے جن کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ اگر ہوتے وہ اللہ کے رسول کی پیروی کرتے، ہم کیوں اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کرتے؟ ہم نے کیوں اللہ کے رسول کی پیروی چھوڑ دی ہے؟ خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنتوں کو بھی لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو بھی لازم پکڑو۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو آج ہم نے حضور علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، حضور علیہ السلام کی اتباع کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم غیروں کی پیروی کرنے لگ گئے، غیروں کے طریقوں پہ چلنے لگے۔ ہماری جتنی بھی رسومات ہیں،
چاہے وہ خوشی کی رسومات ہے چاہے وہ غمی کی رسومات ہے، وہ اسلام کے طور طریقے پر نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ جی یہ طریقہ اسلام کے خلاف ہے، آپ کا سگا بھائی ہے وہ آپ کا دشمن بن جائے گا، باپ ہے وہ دشمن بن جائے گا، بیٹا ہے وہ آپ کا مخالف بن جائے گا۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، زبانی ہمارا اسلام کا دعوت تو ہے، لیکن اسلام پر جب عمل کی بات آتی ہے اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ ہم قرآن کو مانتے ضرور ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، ہم قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن قرآن کے احکامات کو اور قرآن کے فیصلوں کو تیار کرنے کی فیصلوں کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔